بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہشتم، آج ہم اپنے اس سبق کی جو ہم نے ایک کلاس پہلے پڑھا تھا سبق حکیم محمد سعید کے بارے میں، آج ہم اس کا مشقی کام کریں گے اور غور سے آپ سوال جواب دیکھیے گا تاکہ آپ کو کاپی میں اتارنے میں پریشانی نہ ہو۔ سب سے پہلا سوال نمبر 1 جو ہے وہ ہے درج ذیل سوالات کے جوابات دیجیے۔ اس میں الف ب ج دال اور ہے ٹھیک ہے، یعنی کہ 5 ہے ٹوٹل سوالات۔ اب سوال نمبر 1 ہے حکیم محمد سعید نے طب کی تعلیم کس کالج سے حاصل کی؟ تو یہاں پر ہیڈنگ آپ کیا دے رہے ہیں؟ آپ نے سوال اتارا، طریقہ آپ کو پتہ ہی ہے، بلیک سے آپ سوال اتاریں گے اور بلیک سے ہی آپ ہیڈنگ دیں گے۔ اس سوال کی ہیڈنگ ہے طب کی تعلیم، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ جواب یہاں سے ڈھونڈ کر لکھیں گے۔ ہم نے پڑھا تھا نا کہ انہوں نے 1939 میں نے انڈر لائن بھی کروایا تھا آپ کو کہ حکیم اجمل خان کے قائم کردہ طبی کالج سے طب کا اعلیٰ امتحان پاس کیا، یہ اس کا جواب ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا سوال یعنی بے ہے، تعلیم کے میدان میں حکیم صاحب کا سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے؟ تو سب سے بڑا کارنامہ کی ہیڈنگ آپ دیں گے، اس کے بعد جواب لکھیں گے کیا ہے ان کی تعلیم کے میدان میں سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے۔ اس کو ذرا ہم 2-3 جگہ سے لے کر لکھیں گے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے ایک بہت اعلیٰ درجے کا اسکول ہمدرد پبلک اسکول کے نام سے قائم کیا۔ کیا آپ جملہ بنائیں گے کہ تعلیم کے حوالے سے حکیم محمد سعید نے جو کارنامہ انجام دیا وہ یہ تھا کہ ایک بہت اعلیٰ درجے کا اسکول ہمدرد پبلک اسکول کے نام سے قائم کیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہم یہاں سے لیں گے کہ اس کے علاوہ حکیم محمد سعید شہید ایک طرف بچوں کو علم اور اخلاق سے آراستہ کرنے کے لیے نئی نئی راہیں سوچتے اور ان پر عمل کرتے، تو دوسری طرف وہ نوجوانوں کی تعلیم کے لیے فکر مند رہتے۔ چنانچہ انہوں نے صرف اپنے وسائل سے علم و ثقافت کا ایک بہت بڑا علمی ادارہ مدینۃ الحکمت قائم کیا اور اس میں اعلیٰ درجے کی یونیورسٹی قائم کی، اور یونیورسٹی میں میڈیکل کی قدیم اور جدید تعلیم کے الگ الگ کالج ہیں جہاں تعلیم پا کر حکیم اور ڈاکٹر پورے ملک کی خدمت کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ ہمدرد یونیورسٹی میں علوم انصرام، بندوبست کرنا، انفارمیشن ٹیکنالوجی وغیرہ کی بہترین تعلیم دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر نونہالوں کے لیے ہمدرد پبلک اسکول اور یہاں نوجوانوں کے لیے مدینۃ الحکمہ کا ذکر کرنا ہے۔ یہ ان کی خدمات تھی، بڑے کارنامے تھے تعلیم کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ جیم ہے بچوں کی تربیت کے لیے انہوں نے کیا کیا کام کیے۔ اب یہاں ہیڈنگ کیا آئے گی؟ بچوں کی تربیت، اور اس میں جو جواب آپ لکھیں گے وہ بھی آپ کا یہیں سے ہوگا کہ دیکھیں ویسے تو انہوں نے بہت ساری کتابیں بھی لکھی تربیت کے لیے، ٹھیک ہے۔ نونہال ادب کا شعبہ قائم کیا، یہ سب ذکر کریں گے آپ۔ کس طرح کریں گے کہ انہوں نے بچوں کی تربیت کے لیے پاکیزہ اور مفید کتابیں شائع کی، نونہال ادب کا شعبہ قائم کیا 1988 میں، اور خود بھی نونہالوں کے لیے 100 سے زائد کتابیں لکھی، اور نونہالوں کو عوام جمہوری طریقے سکھانے کے لیے نونہال اسمبلی کا سلسلہ شروع کیا، ٹھیک ہے۔ یہ تربیت کا ہی حصہ تھا۔ کیا کیا لکھیں گے آپ؟ سب سے پہلے کہ یہ کتابیں شائع کی، نونہال ادب کا شعبہ قائم کیا، نونہالوں کے لیے 100 سے زائد کتابیں لکھی ان کی تربیت کے لیے، اور ان کی تربیت کے لیے جمہوری طور طریقے سکھانے کے لیے نونہال اسمبلی کا سلسلہ شروع کیا۔ سوال نمبر دال ہے، حکیم محمد سعید شہید کی زندگی کا اولین مقصد کیا تھا؟ یہاں دیکھیں یہ ہیڈنگ آئے گی اولین مقصد، اور جواب آئے گا کیا؟ خدمت خلق حکیم محمد سعید شہید کی زندگی کا اولین مقصد تھا۔ اس کے بعد 5واں یعنی ہے جو ہے سوال ہے حکیم محمد سعید شہید کا نعرہ کیا تھا؟ ہیڈنگ حکیم محمد سعید شہید کا نعرہ، اور کیا نعرہ تھا؟ حکیم محمد سعید شہید کا نعرہ تھا پاکستان سے محبت کرو، پاکستان کی تعمیر کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے سوال جوابات تو ہو گئے، یہ اپنے نثر میں کرنا ہے، پتہ ہی ہے آپ کو، ٹھیک۔ اس کے بعد ہم نے ان سوال نمبر 2 میں کیا کرنا ہے؟ مندرجہ ذیل الفاظ اور تراکیب کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ کیا کیا ہیں؟ پہلے میں اس کے معنی آپ کو بتا دیتی ہوں، آپ اس کے جملے خود بنائیں گے۔ مطلب کیا ہوتا ہے؟ طبیب کے بیٹھنے کی جگہ، جو طبیب ہوتے ہیں نا حکیم، ان کے بیٹھنے کی جگہ کو مطلب کہتے ہیں، انگلش میں کلینک جسے کہتے ہیں۔ اس کا جملہ آپ بنائیں گے۔ نونہال کے معنی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ چھوٹے بچے کو کہتے ہیں نونہال، ٹھیک ہے۔ طور طریقے کہتے ہیں رنگ ڈھنگ، سلیقہ، برتاؤ، طور طریقے کے معنی۔ مشرقی طب کہتے ہیں جو مشرق سے منسوب ہوتا ہے، طریقہ علاج وہ طریقہ علاج جو مشرق سے منسوب ہو، مشرقی یعنی کہ مشرقی ممالک سے۔ بے لوث کے معنی ہے بے غرض، پرخلوص۔ معیاری تعلیم کہتے ہیں بہترین تعلیم کو۔ تو ان سب کے آپ جملے قواعد میں بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اس میں نثر میں آپ سوال نمبر 1 کر رہے ہیں اور سوال نمبر 2
قواعد میں کر رہے ہیں۔ سوال نمبر 3 بھی آپ نثر میں کریں گے کہ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ حکیم محمد سعید شہید کو قائد اعظم سے تھی کیا عقیدت؟ حکیم محمد سعید نے بچوں کا رسالہ شائع کیا کون سا؟ نونہال۔ حکیم محمد سعید شہید کو حکومت نے ان کی شہادت پر اعزاز دیا، یعنی بعد شہادت ان کو کیا ملا تھا؟ نشان امتیاز۔ اور پھر ہے حکیم محمد سعید شہید نے بچوں کو جمہوری طور طریقے سکھانے کے لیے سلسلہ شروع کیا نونہال اسمبلی کا۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 درست جملے کر کے لکھتے ہیں، یہ آپ کو یہ بھی نثر میں کرنا ہے۔ آپ دہلی میں قائد اعظم کے گھر پر جایا کرتے تھے، اب یہاں پر نہیں آئے گا، آپ یہ جملہ اتار کے اس کے نیچے اس کی اصلاح کریں گے، صحیح کریں گے، اس کو درست کریں گے، کیا لکھیں گے؟ آپ دہلی میں قائد اعظم کے گھر جایا کرتے تھے۔ دوسرا ہے لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری، اب آپ اس کو درست کر کے کیسے لکھیں گے؟ لیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری، ٹھیک ہے۔ تیسرا ہے انہوں نے بیماریوں سے نجات دلانے کے لیے دن رات محنت کی، تو آپ صحیح کر کے کیا لکھیں گے؟ انہوں نے بیماریوں سے نجات دلانے کے لیے رات دن محنت کی۔ پھر ہے کل میں نے کراچی جانا ہے، درست کر کے لکھیں گے کل مجھے کراچی جانا ہے۔ پھر سوال نمبر 5 ہے درج الفاظ پر لغت کی مدد سے اعراب لگائیے، یہ میں آپ کو بورڈ پر کر کے بتا دوں گی کہ کس طرح سے اعراب لگانا ہے۔ ویسے آپ کو خود بھی جو ہے کلاس 8 میں آپ آ گئے ہیں تو لغت دیکھنا آنا چاہیے، اور اس میں دیکھ کر آپ اس پہ اعراب لگا سکتے ہیں۔ یہ کام بھی آپ نثر میں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ابھی تک آپ سارا کام نثر میں کر رہے ہیں سوائے سوال نمبر 2 کے۔ پھر ہے حکیم محمد سعید نے بچوں کا رسالہ نونہال شائع کیا، نونہالوں کو جمہوری طور طریقے سکھانے کے لیے نونہال اسمبلی کا سلسلہ شروع کیا۔ ان دونوں جملوں میں لفظ نونہال اور نونہالوں مختلف معنوں میں استعمال ہوئے ہیں، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ نونہال رسالے کی بات ہو رہی ہے اور یہاں نونہالوں یعنی بچوں کی بات ہو رہی ہے، تو یہ دونوں نونہال کے لفظ 2 مختلف معنوں میں استعمال ہوئے ہیں۔ ان لفظوں کے معنوں کا فرق اپنے استاد سے پوچھیے، یعنی کہ ان لفظوں کے معنی میں نے آپ کو بتا دی کہ یہاں رسالہ نونہال یعنی رسالے کا نام نونہال تھا، اس کے حوالے سے یہ بات کی گئی ہے، اور دوسرا جملہ جو ہے وہ نونہالوں کو جمہوری طور طریقے سکھانے کے لیے نونہال اسمبلی کا سلسلہ شروع کیا، یعنی نونہالوں کیوں استعمال ہو رہا ہے؟ بچوں کے لیے، تو 2 معنوں میں آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کا کام کیا ہے؟ سوال نمبر 6 سوال نمبر 6 آپ نے کس میں کرنا ہے؟ سوال نمبر 6 آپ نے قواعد میں کرنا ہے۔ پہلے آپ یہ سب اتاریں گے، ٹھیک ہے، یہ سب کچھ اتاریں گے، اس کے بعد یہ جملے لکھیں گے اور آگے جملے 2 بنائیں گے۔ کیسے؟ میں بتا رہی ہوں آپ کو۔ میں لفظ ہے میں روز اسکول جاتی ہوں، ٹھیک ہے، اور دوسرے معنوں میں کیسے بنے گا؟ جون کے مہینے میں گرمی ہوتی ہے۔ 2 الگ الگ معنوں میں استعمال ہو گیا جملہ، لفظ بھی آ گیا اور جملہ بھی بن گیا۔ جی طالبات یہاں دیکھیے، ہمدرد کا لفظ جو ہے یہ ہمدرد بھی 2 معنوں میں ہم استعمال کر سکتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ سب کا ہمدرد ہے، اور یہ بھی اس میں بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ ہمدرد مطلب لوگ علاج کے لیے جاتے ہیں، یا میں ہمدرد کی دوائیں استعمال کرتی ہوں، ہمدرد مطلب کی دوائیں استعمال کرتی ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ 2 معنوں میں آگے جنگ دیکھیں، جنگ کے جنگ اخبار ہمارے یہاں روز آتا ہے، اور دوسرا جملہ اس کا کیا بنے گا؟ جنگ میں حالات خراب سے خراب تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ میں ہمدرد اور جنگ کا میں نے آپ کو 2 جملے بتا دیے۔ اسی طرح اب آپ جملہ بس اور سواری کا بھی 2 معنوں میں استعمال کر کے جملہ بنائیں گے، 2 جملے بنائیں گے، جملہ کا بھی 2 جملے بنائیں گے، بس کا بھی۔ جیسے بس کا کیا ہوگا؟ بس کر دو بہت بول لیے، یا بس کر دو بہت کھا لیا، ٹھیک ہے، اور میں بس میں سفر کرتی ہوں، یہ 2 معنوں میں آ گیا نا۔ اس طرح سے جملے بنانے 2۔ تو اب آپ کو میں ایک بار پھر بتا دیتی ہوں کہ سوال نمبر 1 سوال نمبر 3 سوال نمبر 4 5 آپ نے نثر میں کرنا ہے، اور سوال نمبر 2 جملے بنانے کا، اور سوال نمبر 6 یہ بھی جملے بنانے کا۔ یہ دونوں کام قواعد میں کریں گے، لیکن سوال نمبر 6 کرنے سے پہلے آپ یہ سب اتاریں گے پہلے اس کے بارے میں، اور پھر جملے بنائیں گے، تاکہ پتہ چلے پڑھنے والے کو، چیک کرنے والے کو کہ آپ نے یہ جملے 2 کیوں بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم قواعد اور انشاء کا کام کریں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔